سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا پہلا حصہ۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق حرمت علیکم المیتہ، حرام قرار دی گئی ہیں تم پر یہ مذکورہ چیزیں، جن میں پہلے نمبر پہ المیتہ مردار ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما أهل لغیر اللہ بہ اور وہ چیزیں یا جانور جو اللہ کے غیر کے نام پر نامزد کر دیے گئے ہوں، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذۃ اور وہ جانور جو چوٹ لگ کے مر جائے، والمتردیۃ اور وہ جانور جو اوپر سے گرنے سے مر جائے، والنطیحہ اور وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کی ٹکر سے مر جائے، وما أكل السبع اور وہ جس کو درندے کھا لیں، إلا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم ان کو زندگی میں ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب اور وہ جانور جو ذبح کیے جائیں آستانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم قرعہ اندازی اور فال نامہ نکالو تیروں کے ساتھ، ذَلِكُمْ فِسْق یہ سب بہت سخت گناہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی اس تیسری آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے 11 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ شروع سورۃ مبارکہ میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی اشیاء میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس تیسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں جو مکمل بالکل اور پکی ٹھکی حرام ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں لیکن ان میں کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے کاروبار کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے میرے عزیز دوستو، کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ جس چیز کو اللہ پاک نے حلال قرار دے دیا، ساری دنیا زور لگا کے اس کو حرام کرنا چاہے وہ حلال ہی رہے گی، حرام نہیں ہوگی۔ اور جس چیز کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا، ساری انسانیت کے دماغ مل کے
اس کو حلال کرنا چاہیں وہ حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی۔ اس کی علت، اس کی وجہ ہمیں سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی بندہ ہونے کے ناطے ہمارا کام یہی ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ہی سمجھیں اور ان سے بچیں۔ علماء نے لکھا ہے حرام چیزوں کے اندر بے شمار روحانی اور جسمانی نقصان ہوتے ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھ میں آئیں، نظر آئیں، دکھائی دے نہ دے، ہمارا بندے ہونے کی حیثیت سے کام یہی ہے کہ اللہ کی مان کے چلیں۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو استعمال کریں، جس کو حرام قرار دی ہے اس سے بہت بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ 10ویں پارے میں اللہ پاک نے یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، کہ انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے پیروں، اپنے مشائخ کو رب بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے احبار کو، علماء کو، مشائخ کو، بزرگوں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاتم طائی کے بیٹے، یہ عدی بن حاتم صحابی رسول ہے، یہ جب مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، پیروں کو، مرشدوں کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو ان کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے تو ان کی کبھی عبادت نہیں کی، ہم نے تو ان کو کبھی خدا کا درجہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، بولے بادشاہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے اور تمہارے مذہبی رہنما، تمہارے پیر، تمہارے علماء، تمہارے جو مذہب کو جاننے والے تھے وہ اس کو حرام قرار دیتے تھے، یا اس کے برعکس کہ اللہ پاک حرام قرار دے اور وہ حلال قرار دے، تو تم اللہ کی مانتے تھے یا اپنے مذہبی رہنماؤں کی مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی اس معاملے میں تو ہم سے کوتاہی ہوتی تھی، کوئی چیز حرام ہو جاتی تھی تو ہم علماء کو پیسے دے کے، مولویوں کو لالچ دے کے ان سے فتویٰ لے لیا کرتے تھے اور ہم ان کی مانتے تھے، اللہ کی چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بولے بادشاہ پھر اور رب بنانا کس کو کہتے ہیں؟ اسی کا نام تو رب بنانا ہے کہ خدائی اختیارات تم ان کو دے دو۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی عالم ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی پارلیمنٹ ہو، کوئی وزیر ہو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے کا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیارات صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ تو یہ جو چیزیں جن کو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو حلال قرار نہیں دے سکتی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار کو۔ المیتہ، مردار، وہ جانور جو خود مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اپنی موت مر گیا، کسی بھی وجہ سے مر گیا، یہ مرا ہوا جانور حرام ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے،
لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم کھا نہیں سکتے۔ اور دنیا کی مہذب قوموں میں کہیں بھی مرے ہوئے جانور کو کھانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، مردار کو استعمال کرنا، اس کو کھانا یہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ عرب کے معاشرے کے لوگ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ لو جی، جس کو اللہ مار دے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا، اور جس کو خود ذبح کر لیں اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہو گیا۔ تو اس طرح کے اعتراضات وہ اسلام پہ کرتے تھے، لیکن یہ ان کا اعتراض بالکل فضول ہے، کیونکہ جو اللہ مار دے یا جو بندہ ذبح کر دے، دونوں کو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک نے ہی یہ بتایا کہ اس طریقے سے اس کو ذبح کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، ہمیں فرق سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری چیز جس کو حرام قرار دیا گیا وہ فرمایا والدم، خون۔ اور احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، قرآن کریم کے آگے 8ویں پارے میں بھی آ رہا ہے کہ دم سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون۔ بہنے والا خون یعنی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون اس سے نکلتا ہے، بہتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ اگر کوئی خون گوشت کے ساتھ لگا رہ گیا، اس کو بغیر دھوئے پکا لیا تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن نظافت، صفائی اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ صفائی اور پاکیزگی یہی ہے کہ اس کو گوشت کو اچھی طرح دھو کے پھر پکایا جائے، لیکن بہنے والا خون بہرحال یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مردار اور 2 خون ایسے ہیں جن کو آپ نے اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا احلت لنا المیتتان، حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک فرمایا السمک، دوسرا فرمایا والجراد۔ سمک کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی یہ پانی کے اندر مر بھی جائے، پانی سے باہر نکالے اور یہ مر جائے، پانی کے اندر مرنے والی مچھلی جو ہے وہ الٹی ہو جاتی ہے، جب پانی میں مرے گی وہ الٹی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں سمک طافی۔ یہ جو پانی کے اندر مر کے الٹی ہو گئی یہ تو حلال نہیں ہے، لیکن پانی سے نکال لی، زندہ تھی، اس کے بعد ذبح نہیں کیا، پانی سے نکالنے کی وجہ سے وہ مر گئی، تو یہ مری ہوئی بھی حلال ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہے۔ اور دوسرا جراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے فصلوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے سے، پتنگے سے وہ آتے اور فصلوں کو اجاڑ جاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں جراد کہتے ہیں، عرب میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بغیر ذبح کیے ہوئے ہی حلال ہے۔ ان دونوں چیزوں میں علماء نے لکھا ہے کہ خون کی مقدار یا تو ہے نہیں، یہ ہے تو وہ مختلف ہے، اس لیے یہ مر بھی جائیں تو ان کا اثر ان کے جسم پہ نہیں ہوتا، لہذا یہ مرے ہوئے بھی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو مردار ہیں جب ان کو ذبح نہیں کیا جاتا تو ان کا خون گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے، جس سے جسمانی اور روحانی بہت ساری مضرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور خون بھی اسی وجہ سے حرام ہے کہ وہ نکلے گا تو گوشت پاک صاف ہوگا، اگر وہ خون اندر ہی ہے تو وہ خون گوشت کو بھی حرام کر دے گا، تو خود خون جو ہے وہ کتنا بڑا حرام ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خون کا بیچنا، خون کا خریدنا
یہ سب حرام ہے، کیونکہ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ہمارے عام طور پہ آج کل خون ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے کوئی آدمی تو اس کو بلڈ دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ماہر طبیب اور ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ اس کے بغیر جان بچنی مشکل ہے، اس خون کو لگایا جائے گا، ڈونیٹ ہوگا تو جان بچے گی، اس کے بغیر جان نہیں بچ سکتی، تو پھر آخری درجے میں جا کے خون دینے کی اجازت ہے، لیکن اس پہ اجرت لینا یہ پھر بھی حرام ہے۔ وہ دے انسان تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی سمجھ کے دے آخری درجے میں، ورنہ یہ بہرحال ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، اس کا لین دین، اس کی خرید و فروخت وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مرغے ذبح کرتے ہیں، چکن اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون ایک ڈبے میں جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ خوراک کے طور پہ لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا بیچنا، اس کی کمائی، اس کا خریدنا یہ بھی سب حرام ہے، خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ پاک نے جو بیان فرمائی وہ فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر جس کو ہمارے یہاں اردو میں سور یا پنجابی میں غدہ یا بارلا کہتے ہیں، یہ ایک نجس العین جانور ہے جس کا کوئی حصہ بھی قابل استعمال نہیں ہے۔ بعض حرام جانور ہیں، ان کی کھال وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے ہاتھی دانت سے بہت سارے چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن خنزیر ایسی چیز ہے جس کی جسم کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، اس کی نجاست کی وجہ سے۔ دوسرا علماء نے لکھا انسان ایسی مخلوق ہے، اس کے جسم کی بھی کوئی چیز قابل استعمال نہیں ہے، کرامت کی وجہ سے، خنزیر کی نجاست کی وجہ سے، انسان کی کرامت اور عزت کی وجہ سے۔ انسان ایک محترم ہے، قابل احترام مخلوق ہے، انسان کے کسی بھی جسم کے جز اور پارٹ کو بیچنا، کسی کو دینا، کسی کو جو ہے وہ فروخت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ عطیہ کر دیتے ہیں، آنکھیں عطیہ کر دیں، گردے عطیہ کر دیے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ جسم ہمارا امانت ہے، کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس لیے جسم کے کسی حصے کو کسی کو دینا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ آوازیں لگتی ہیں، بال فروخت کرنے والے، بال لینے والے آتے ہیں اور خواتین ناواقفیت میں بال فروخت کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بالکل حرام ہے، وہ پیسے بھی حرام ہیں، ان کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنے والوں کا خریدنا بھی حرام ہے۔ تو خنزیر اپنی نجاست کی وجہ سے مکمل حرام ہے، انسان اپنی کرامت کی وجہ سے مکمل محترم ہے، لہذا ان دونوں کے کسی بھی جسم کے حصے کی خرید و فروخت، اس کو استعمال وہ ممنوع ہے۔ چوتھی چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اہل احلال سے ہے، احلال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا شور مچانا۔ چاند کو بھی ہلال اس لیے کہا جاتا ہے، چاند جب نظر آتا ہے تو شور مچتا ہے، چاند نظر آ گیا، اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ احلال کا معنی کسی چیز کا کسی کے لیے مشہور ہو جانا۔ جب کوئی جانور، کوئی چیز مشہور ہو جائے کہ یہ اللہ کے غیر کی خوشنودی کے لیے ہے تو وہ جانور، وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا واضح ترین مطلب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ مکان بنانے لگے ہیں، بنیادوں میں بکرا ذبح کرنا ہے، خون بنیادوں میں ڈالنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ جنات، یہ ہوائی مخلوق، یہ چیزیں ہمیں تکلیف نہ دے، نقصان نہ دے، وہ خوش ہو جائیں۔ تو یہ جانور ان کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو رہا ہے، یہ جانور حرام ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔
یہ جناب نذرانہ، یہ ہمارا دیگ جو ہے، یہ ہمارا عطیہ جو ہے، یہ جا رہا ہے فلاں بابا جی کی خوشنودی کے لیے، وہ بابا جی کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کا کھانا استعمال کرنا وہ حرام رہے گا۔ وہی چیز ہمارے لیے حلال ہے جو اللہ کے نام پہ دی جائے۔ جانور ذبح کیا گیا اللہ کے نام پر، جانور دیا گیا، چھوڑا گیا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی عطیہ، کوئی کھانا، کوئی دیگ، کوئی چیز بانٹی گئی، دی گئی اللہ کے لیے۔ ایصال ثواب کسی اور کی نیت ہو سکتی ہے کہ ثواب فلاں کو پہنچے، لیکن اس نیت سے کہ بابا جی خوش ہوں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہ شرک بن جاتا ہے، یہ چیز حرام ہو جائے گی۔ خوشنودی، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی بکرا، کوئی دیگ، کوئی چیز دینی ہے تو وہ صرف کس کے نام پر؟ اللہ کے نام۔ اور جو غیر اللہ کے نام پہ ہوگی وہ حرام ہو جائے گی۔ یہ چار تو بڑی محرمات جن کا ذکر آیت مبارکہ کے اس حصے میں ہوا۔ اس کے بعد کچھ اور جانوروں کا تذکرہ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی